بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید مقدر رضا۔ ناظرین، آج پھر ایک نئے موضوع اور ایک انوکھی داستان کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ ڈسکے میں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے کہ سسرال والوں نے 7 ماہ کی حاملہ بہو کو مارا اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور 2 بوریوں میں تقسیم کیا، اور بات جو ہے وہ یہیں پر ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے سر کو دڑ سے الگ کر کے چولہے پر رکھ کر جلا دیا اور اس کا وہ حال کیا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ اس کے بعد وہ دونوں بوریاں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر پھینکی، ایک نہر میں پھینکی اور ایک جو ہے وہ سڑک کے کنارے پھینکی۔ اور اب الزام کیا لگایا ہے سسرال والوں نے کہ اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کیونکہ جو لڑکی ہے وہ اس وقت جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ تو لڑکی کہاں ہے؟ تو انہوں نے جو اپنا توجہ دی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ کسی اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ شوہر جو ہے وہ بیرون ملک کام کرتا ہے۔ ماں اور بیٹی نے مل کر یہ کام کیا، بوریوں میں اس کی لاش کے ٹکڑے جو ہیں وہ بھرے۔ اس حوالے سے مزید کیا حقائق سامنے آئے ہیں بات کرتے ہیں گجرانوالہ سے۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے نمائندے علی رضا مغل۔ جی علی، آپ بتائیے گا کہ کیا حقائق سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، یہ کوٹلی تھانہ موترا کا گاؤں ہے۔ ڈسکا کے ساتھ ہی افسوسناک واقعہ رونما ہوا اور ظلم کی بربریت کی گئی۔ تو خاتون جو خالہ ہیں، اس کی 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بہن سے رشتہ مانگا اور 4 سال قبل شادی کی، اور اس کے بدن سے 2 سال کا بیٹا شافع پیدا ہوا۔ لڑکی اب بھی حاملہ تھی، 7 منتھ چل رہا تھا۔ جو بتایا گیا ہے لڑکی کا شوہر کاروبار کے لیے بیرون ملک ہے۔ تو یہ بھانجیوں اور خالہ کا جو رشتہ ہے وہ ساس اور بہو میں جب بدلا تو روایتی جو بات ہے ساس بہو کے درمیان وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ نفرت اس حد تک بڑھی کہ بات خوفناک اور وحشت انجام تک پہنچ گئی۔ اور یہ 11 نومبر کا واقعہ ہے کہ پولیس نے جو مشہور کیا گیا قتل کے بعد ساس اور ننند کے ذریعے کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس پر شبیر احمد ASC تھانہ موترا اس کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہوا۔ یہ اس کے لاحقین کی طرف سے مقدمہ درج نہیں ہوا، یہ پولیس کا کردار ہے۔ تو ظاہر ہے مقتولہ اس کے والد کی طرف سے جو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، تو اس رابطے کی بنیاد پر الزام جو ہے وہ سامنے آیا۔ باپ نے بتایا کہ ہم نے رابطہ کیا سغرا بی بی سے کال پہ، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے، کیونکہ زارا کا موبائل وہ بند جا رہا تھا، اس لیے والد نے سغرا بی بی سے رابطہ کیا، جس پر انہوں نے الزام عائد کیا کہ آپ کی بیٹی اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک جو ماں بیٹی ہے جو قتل میں ملوث ہے وہ گرفتار ہے۔ حقیقی طور پر ہم انتہائی تشویش کا شکار ہیں کہ اس طریقے سے 2 خواتین کس طرح قتل کر سکتی ہیں۔ عموماً ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ شامل ہیں، اور جب ہم نے چھان بین کی اور حقائق سامنے آئے تو پتہ چلا کہ زارا قدیر کے قتل کے بارے میں ساس نے سنسنی خیز انکشافات کر دیے۔ ساس سغرا بی بی نے اپنے بیانات میں بتایا کہ زارا قدیر ان پر جادو ٹونا کرتے تھے، ان کے گھر میں آنے والی ہر چیز ٹوٹ جاتی تھی، خاندان میں کوئی بھی موت ہوتی تھی سب اس کو ذمہ دار قرار دیتے تھے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر اپنی بہو زارا قدیر کا پہلے سر تن سے جدا کیا، پھر اس کو جلاتے ہوئے اور باقی اس جسم کے ٹکڑے کر کے 2 مختلف بیگز میں ڈال کر نالہ ایک میں پھینک دیا۔ جبکہ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ خاتون سغرا بی بی بڑی حاسد اور خود جادو ٹونے کا کاروبار کرتی تھی۔ اس کو اس بات کا غصہ تھا کہ اس کے بیٹے کی بہت زیادہ لاڈلی ہو گئی ہے اور بیٹا اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے حسد کا شکار ہو کر اپنی بہو کو بیٹے عبداللہ، بیٹی یاسمین اور قریبی عزیز نوید کے ساتھ مل کر قتل کی خطرناک منصوبہ بندی کی، اور پلان یہ کیا کہ الزام لگائیں گے کہ زارا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے علی رضا، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، زارا قدیر کے قتل کے بارے میں ساس نے جو جھوٹے الزامات عائد کیے ہیں جادو ٹونے کے، وہ بھی آپ نے سنے ہیں۔ اہل محلہ کے مطابق سغرا بی بی بڑی حاسد اور خود جادو ٹونے کا کاروبار جو ہے وہ کرتی تھیں، اور اس کو اس بات کا غصہ تھا
کہ یہ اس کے بیٹے کی بہت زیادہ لاڈلی ہو گئی ہے اور بیٹا اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کہ جس کی وجہ سے اس نے حسد کا شکار ہو کر اپنی بہو کو بیٹے عبداللہ، بیٹی یاسمین اور قریبی عزیز نوید کے ساتھ مل کر قتل کی خطرناک منصوبہ بندی کی، اور پلان یہ کیا کہ الزام لگائیں گے کہ زارا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ چلیں جی آج سے ہی کام شروع کریں گے، پوچھ گچھ شروع کر دی اور سیدھا ان کے گھر پر جاتی ہے اور ساس کو اور نند کو سوال کرتی ہے کہ ہمیں سچ بتا دیں زارا کدھر ہے۔ ساس جو ہے کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، زارا ہمیں جاتے ہوئے بتا کر گئی تھی کہ میں گجرانوالہ جا رہی ہوں، گجرانوالہ میری امی ابو کو ملنے کے لیے جا رہی ہوں، کہ جس پر پولیس کہتی ہے کہ بی بی ہمیں بتاؤ گی یا تھانے لے کر چلیں۔ یہ جملہ کہنے کی دیر ہے تو خاتون جو خالہ ہیں وہ پھٹ پڑی۔ ساس نے کہا کہ ہم نے زارا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوری میں ڈال کر گندے نالے میں پھینک دیا ہے، اور وہاں پر باپ کھڑا ہو کر سن رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم اور ظلم کی بربریت جو ہے وہ کس طرح سے کی گئی ہے۔ ناظرین، بچی کے بارے میں کیا کیا الفاظ بولے گئے۔ پولیس جو ہے لیڈیز کانسٹیبل کے ساتھ ان کو پکڑتی ہے اور ان کو تھانے میں لے کر آتی ہے، اور پھر ان سے جو ہے تفتیش کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بتایا کہ بتاؤ بھئی کون سا گندا نالا ہے اور کون سی جگہ پر بوری پھینکی ہے۔ پولیس ان کو ڈالے میں بٹھاتی ہے اور ان کو لے کر اس جگہ پہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں نشاندہی کرواؤ۔ وہاں پر ریسکیو گرینڈ آپریشن کیا جاتا ہے۔ آپریشن کے بعد وہاں سے لاش کے کچھ جو ٹکڑے ہیں وہ نکال لیے جاتے ہیں، کہ جس کو باپ پہچان لیتا ہے یہ ٹکڑے میری بیٹی زارا کے ہیں۔ ناظرین، اب اس قتل میں جو مرکزی کردار ہے وہ ساس اور نند کا ہوتا ہے، کہ جنہوں نے اقبال جرم بھی کر لیا ہے، اور ابھی بھی پولیس جو ہے تفتیش کر رہی ہے کہ اس میں اور کون کون ملوث ہے۔ ناظرین، وجہ عناد اس کے دوران حقائق جو نکالے ہیں کہ ساس اپنی بہو سے بہت زیادہ جو ہے وہ جیلسی فیل کرتی تھی، کہ زہرا کا شوہر میرا بیٹا زہرا کو بہت پیار کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اس کے ناز جو نخرے اٹھاتا ہے، سعودیہ عرب بھی اس کو بلاتا ہے، زہرا سعودیہ عرب بھی رہ کر آتی ہے، تو یہ بات اس کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس بات پہ ان کے آپس میں مسئلے مسائل جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے، لیکن زارا ان مسئلے مسائل کو ہوا نہیں دیتی تھی اور اس کو اگنور کرتی تھی، لیکن ساس کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ زارا کے خلاف بے شمار مرتبہ ساس نے اپنے بیٹے کے دل میں جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی، فضولیات الزامات لگائے تاکہ اس کو زارا سے نفرت ہو اور محبت ان کی جو ہے وہ کم ہو، لیکن قدرت خدا کی، شوہر کی محبت بیوی کے لیے جو ہے وہ کم نہ ہوئی بلکہ بڑھتی چلی گئی۔ ساس رہی ناکام، شوہر کی محبت کو کم نہ کر سکی بلکہ مزید بڑھتی چلی گئی۔ سارے کا سارا یہ ماجرا ہے، یہ حقائق سامنے آئے ہیں جو اب تک اس کی بہت سی خبریں جو ہیں وہ شائع ہوئیں، لیکن میں نے کہا کہ تھوڑی سی ڈیٹیل آپ سے یہ واضح کر دوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اصل حقائق یہ ہیں۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے تو کہیں جائیے گا مت، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، کیونکہ کوئی بتائے یا نہ بتائے ہم بتائیں گے حقائق کیا ہیں۔ رابعہ کا بیسٹ فرینڈ، اس کا کیمرہ، واو، اور کتنا کھینچو گی؟ امی دنیا کو پاکستان کی الگ تصویر دکھانی ہے، اس کی خوبصورتی کی، جب تک دکھاؤں گی نہیں رکوں گی نہیں۔ میں اس کے خوابوں کے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گی، جراثیم کو بھی نہیں، اسی لیے لائف بوائے۔ بڑے خوابوں کو دیں لائف بوائے کی بڑی حفاظت جو دے جراثیم سے 100% یقینی حفاظت۔ امی میری پاکستان کی تصویر جیت گئی۔ ناظرین، میاں بیوی کی محبت ایک جائز امر ہے
اور عبادات میں تصور کیا جاتا ہے۔ وہ ساس، وہ ماں جو اپنے ہاتھوں سے بہو بیاہ کر اس گھر میں لائی، عزت دی۔ بہو کو لانے کا مقصد ہوتا ہے کہ نسل آگے بڑھے، لیکن اگر بہو اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ چل رہی ہے اور گھر میں بھی سکون ہے، تو اس ماں، اس ساس کو چاہیے کہ وہ نفل ادا کرتی کہ میرے گھر میں سکون ہے اور میرا بیٹا خوش ہے، اور شکر ادا کرتی کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے رشتہ لے کر وہ اچھا فیصلہ ہے، اس کو درست ثابت کرتی۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ ہوا کیا؟ ساس اس بات کو ایکسیپٹ کرتی کہ یہ میرا اچھا فیصلہ ہے، لیکن ساس تو جیلسی والی طرف وہ روانہ ہو گئی۔ کچھ گھروں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ میرا بیٹا تھا، اب اس کا شوہر ہو گیا ہے، پہلے ساری محبت میرے لیے تھی میرے بیٹے کی، اور اب یہ محبت اس کی بیوی بھی حاصل کرتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ محبت بیوی چھینتی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بیوی کا حق ہوتا ہے، وہ نکاح کر کے آتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کی ماں، اس کی ساس کے دل میں ذرا بھی خوف نہیں آیا کہ میں اپنی بہو کے ساتھ کیا ظلم کر رہی ہوں۔ بہو کے پیٹ میں 7 ماہ کا بچہ بھی تھا، بہو حاملہ تھی، 2 مہینے بعد اس بچے نے اس دنیا میں آنا تھا۔ ذرا سوچیں ناظرین، اس وقت اس گھر میں کیا بیت رہی ہوگی کہ جن کی بیٹی، کہ جن کی بہن اور اس کے والدین کے لختے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گندے نالے میں پھینک دیے۔ ظلم اور ظالم اور بدبخت ساس نے بہو کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے پوتے کو بھی مار ڈالا۔ ناظرین، حسد اور جیلسی کی بنا پر اپنے بیٹے کا ہنستا بستا گھر ایک ظالم ماں اور بہن نے اجاڑ دیا۔ خدارا، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں اور اس جہلیت سے باہر آئیں، اور یہ جو ٹیلی ویژن پر ڈرامے دیکھ کر اپنے گھروں کا ماحول خراب کرتے ہیں، ان کے لیے بھی میرا یہ میسیج ہے کہ وہ ڈرامے آپ کے لیے ایک مشل راہ ہیں، اس سے سبق سیکھیں، اس ڈرامے کو اپنے گھروں میں اپنائیں نہیں، اور مثبت طریقے سے اپنے گھروں کو چلائیں، اپنے گھر کا سکون برباد نہ کریں، اور جو بہو کو لے کر آتے ہیں اس کو اپنی بیٹی سمجھیں، کل بڑھاپے کے وقت وہی آپ کا سہارا بنتی ہے۔ تو پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، ہمیں دیں اجازت، اللہ نگہبان۔